بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رسول کریم۔ رمضان المبارک میں مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول۔ میں نے اپنے آقا حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نور اللہ مرکزہ کو متعدد رمضانوں میں دیکھا ہے کہ باوجود خوف اور پیرانہ سالی کے مغرب کے بعد نوافل میں سوا پارہ پڑھنا یا سننا اور اس کے بعد آدھ گھنٹہ کھانا وغیرہ ضروریات کے بعد ہندوستان کے قیام میں تقریباً 2-2.25 گھنٹے تراویح میں خرچ ہوتے تھے اور مدینہ پاک کے قیام میں تقریباً 3 گھنٹے عشاء اور تراویح سے فراغت ہوتی۔ اس کے بعد آپ حسب اختلاف موسم 2-3 گھنٹے آرام فرمانے کے بعد تہجد میں تلاوت فرماتے اور صبح سے نصف گھنٹے قبل سحر تناول فرماتے۔ اس کے بعد سے صبح کی نماز تک کبھی حفظ تلاوت فرماتے اور کبھی اوراد و وظائف میں مشغول رہتے۔ اسراف یعنی چاندنی میں صبح کی نماز پڑھ کر اسراق تک مراقب رہتے اور اسراق کے بعد تقریباً 1 گھنٹہ آرام فرماتے۔ اس کے بعد سے تقریباً 12 بجے تک اور گرمیوں میں 1 بجے تک بذل المجہود تحریر فرماتے اور ڈاک وغیرہ ملاحظہ فرما کر جواب لکھاتے۔ اس کے بعد ظہر کی نماز تک آرام فرماتے اور ظہر سے عصر تک تلاوت فرماتے۔ عصر سے مغرب تک تسبیح میں مشغول رہتے اور حاضرین سے بات چیت بھی فرماتے۔ بذل المجہود ختم ہو جانے کے بعد صبح کا کچھ حصہ تلاوت میں اور کچھ کتب بینی میں بذل المجہود اور وفا زیادہ تر اس وقت زیر نظر رہتی تھی۔ یہ اس پر تھا کہ رمضان مبارک میں معمولات میں کوئی خاص تغیر نہ تھا کہ نوافل کا یہ معمول دائمی تھا اور نوافل کے مذکورہ کا تمام سال بھی اہتمام رہتا تھا۔ البتہ رکعات کے طول میں رمضان مبارک میں اضافہ ہو جاتا تھا، ورنہ جن اکابر کے یہاں رمضان مبارک کے خاص معمولات مستقل تھے ان کا اتباع تو ہر شخص کے نبھنا بھی مشکل ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا معمول۔ حضرت اقدس مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تراویح کے بعد سے صبح کی نماز تک نوافل میں مشغول رہتے تھے اور یہ کے بعد دیگر متفرق حفاظ سے کلام مجید ہی سنتے رہتے تھے۔ اور حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری قدس سرہ یہاں تو رمضان مبارک کا مہینہ دن و رات تلاوت ہی کا ہوتا تھا کہ اس میں ڈاک بھی بند اور ملاقات بھی ذرا گوارا نہ تھی۔ بعض مخصوص خدام کو صرف اتنی اجازت ہوتی تھی کہ تراویح کے بعد جتنی دیر حضرت سادی چائے کے 1-2 فنجان نوش فرمائے اتنی دیر حاضر خدمت ہو جایا کرے۔ بزرگوں کے یہ معمولات اس وجہ سے نہیں لکھے جاتے کہ سرسری نگاہوں سے ان کو پڑھ لیا جائے یا کوئی تفریحی فقرہ ان پر کہہ دیا جائے، بلکہ اس لیے ہے کہ اپنی ہمت کے موافق ان کا اتباع کیا جائے اور حتی وسعہ پورا کرنے کا اہتمام کیا جائے کہ ہر لائن اپنے مخصوص امتیاز میں دوسرے پر فائق ہے۔ جو لوگ دنیاوی مسائل سے مجبور نہیں ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ 11 مہینہ ضائع کر دینے کے بعد 1 مہینہ بھر مر مٹنے کی کوشش کر لے۔ ملازم پیشہ حضرات جو 10 بجے سے 4 بجے تک دفتر میں رہنے کے پابند ہے، اگر صبح سے 10 بجے تک کم از کم رمضان مبارک کا مہینہ تلاوت میں خرچ کر دے تو کیا دقت ہے؟ آخر دنیاوی ضروریات کے لیے دفتر کے علاوہ اوقات میں سے وقت نکالا ہی جاتا ہے، اور کھیتی کرنے والے تو نہ کسی کے نوکر نہ اوقات کے تغیر میں ان کو ایسی پابندی ہے کہ اس کو بدل نہ سکے یا کھیتی پر بیٹھے بیٹھے تلاوت نہ کر سکے۔ اور تاجروں کے لیے تو اس میں کوئی دقت ہی نہیں کہ اس مبارک مہینہ میں دکان کو وقت تھوڑا سا کم کر دے یا کم از کم دکان ہی پر تجارت کے ساتھ تلاوت بھی کرتے رہا کرے کہ اس مبارک مہینہ کو کلام الہی کے ساتھ بہت ہی خاص مناسبت ہے۔